میر محفل زینت بزم اور رونق انجمن استاذ العلماء نمونہ اسلاف سراپا مہر و محبت جناب حضرت علامہ مولانا بشیر صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ رونق بزم مجاہد صاحبزادہ والا حضرت مولانا صاحبزادہ مجاہد رسول صاحب قریشی، دیگر علماء کرام، فضلاء اعظام، طلباء کرام، مسجد میں حاضر جملہ سامعین، حاضرین، ناظرین، میرے لیے یہ امر لائق افتخار اور وجہ عزت و وقار ہے کہ میں بار دیگر اپنے مسلک اور اپنی جماعت کے ایک انتہائی اہم ترین شخصیت اور ہستی سلطان الخطباء سند الفضلاء مرجع العلماء منبع الخطباء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد انور صاحب قریشی فیض یافتہ حضور ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر، آپ کی ریکمنڈیشن پر، کنفرمیشن پر عوام الناس سے تھوڑا اور طلباء سے زیادہ مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یقین کریں بحیثیت معلم مجھے محفل میں جب عوام سے زیادہ طلباء نظر آئیں تو میرا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور میری آنکھیں مزید نور سے بھر جاتی ہیں، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، چونکہ طلباء ہماری قوم کا کل ہیں، مستقبل ہیں۔ آپ سے بات کر کے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی مسرت اور فرحت ملتی ہے کہ جس کا بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے، اور انشاءاللہ اپنی پوری گفتگو میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو کا اصل مخاطب آپ ہی رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی ایک ویل نون، انتہائی معروف اور مشہور
آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے مل کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس پر جو کچھ میسر ہوا آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ پوری توجہ سے میرے لفظوں کی طرف دھیان دیں گے، اور پھر ان باتوں کو اپنی شب و روز کی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم سے فرمایا، کل فرما دیجئے اے محبوب، اے میرے نبی فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، میرا پیغام میرے بندوں کو دے دو، میری بات میرے بندوں تک پہنچا دیجئے اے محبوب۔ کیا بات اور کیا پیغام؟ فرمایا انہیں کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے اللہ کے بندو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری محبت کا ریسپانس ملے، پذیرائی ملے، محبت قبول ہو جائے، تمہارا محبوب تمہاری محبت کو قبول کر لے، اگر چاہتے ہو کہ محبت کا ریسپانس ملے، تو فرمایا محبوب بتا دیجئے انہیں کہ فَاتَّبِعُونِی، تو پھر سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اے اللہ سے محبت کرنے والوں میری اتباع کرو، اے اللہ سے پیار کا دعویٰ رکھنے والوں فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جیسے میں کرتا جاؤں ویسے کرتے جاؤ، جیسے میں کہتا جاؤں ویسے کرتے جاؤ، جیسے مجھے دیکھو ویسے بنتے جاؤ، جیسے مجھے پاؤ ویسے سجتے جاؤ۔ جب تم میری نکالی کرو گے، میری اتباع کرو گے، میری سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، جب تمہاری روزمرہ کی زندگی میری سیرت کے سانچے میں ڈھل جائے گی، فرمایا پھر رسپانس یہ ملے گا کہ اللہ پھر صرف تمہاری محبت قبول ہی نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا یحببکم اللہ، وہ خود تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ فرمایا اپنی زندگی کو میری سیرت کے سانچے میں ڈال لو، تمہاری گفتار میری گفتار کتابیں ہو، تمہارا کردار میرے کردار کتابیں ہو، تمہاری سیرت میری سیرت کتابیں ہو، تمہارا چال چلن، تمہارا رویہ، تمہارا برتاؤ، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارے سجدے، تمہارے تمام اسلامی تعلیمات کے ارکان، عبادات، معاملات جب میری سیرت کے سانچے میں ڈال جائیں گے تو پھر اللہ صرف محبت قبول ہی نہیں کرے گا بلکہ خود تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، خود محب بن جائے گا اور تمہیں
محبوب بنا لے گا، پھر وہ فرمائے گا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا مقبول ہے، جب تم مجھ مصطفیٰ کی سیرت کے سانچے میں ڈل جاؤ گے۔ اچھا طلباء کرام، یہاں ایک چھوٹا سا ڈائیورٹ ہے، اور وہ ہے بھی بڑا ضروری۔ اگر میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ نہ دلواؤں تو یہ مضمون ادھورا رہ جائے گا۔ اتباع اور محبت، اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، تحبون میں محبت کا ذکر ہے، فاتبعونی میں اتباع ہے، یحببکم میں پھر محبت ہے۔ توجہ رکھنا، یحببکم میں پھر محبت ہے، پہلے بھی محبت، ان کنتم تحبون، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، درمیان میں فاتبعونی اتباع آ گئی، نتیجتاً پھر فرمایا یحببکم، پھر دوسری محبت آ گئی۔ قبلہ محبتیں دو، اتباع ایک۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ محبتیں دو اور اتباع ایک۔ اب یہ بھی اہل علم پر بات واضح ہے کہ کسی کی اتباع بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم کسی کی اتباع کریں تو اتباع بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی۔ بھائی کسی کا پیار دل میں ہوگا تو اس کے نقش قدم پہ چلنا آسان ہوگا، پیار دل میں ہوگا تو اس کا کہنا ماننا آسان ہوگا۔ اتباع کہتے ہیں جیسے وہ کرے ویسے کرنا، جیسے وہ کہیں ویسے کرنا، یہ ہے اتباع۔ اگر دل میں محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، اتباع نہیں ہو سکتی۔ اتباع کرنے کے لیے لازمی امر یہ ہے کہ پہلے اس ہستی کی دل میں محبت ہو، محبت پیدا ہوگی تو پھر اتباع نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، جب محبت کا درجہ اور محبت کا نمبر اتباع سے مقدم ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ قبلہ اتباع کے لیے جو محبت ضروری ہے تو محبت پیدا کیسے ہوگی؟ علماء کرام، مشاہیر اسلام، محبان مصطفیٰ، عشاق مصطفیٰ نے ایک نسخہ کیمیا دیا اور حضور کے فرمان کو سامنے رکھ کر دیا۔ فرمان کیا تھا؟ میرے نبی کا فرمان ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بہت کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت کے پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ ہے کثرت ذکر مصطفیٰ، حضور کا ذکر کثرت سے کرنا۔ کبھی آپ کی زلفوں کا ذکر،
چونکہ محبت کے پیدا ہونے کا سب سے پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز صورتاً نظروں کو بھلی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے تو پیاری لگتی ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، سینے میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو کبھی یار کی زلفوں کا ذکر، کبھی آنکھوں کا ذکر، کبھی چہرے کا ذکر، کبھی سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے کا ذکر، حضور کا ذکر کثرت سے کرنا، توجہ رکھنا، اور کثرت سے سننا، یہ محبت کے پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ذکر او سرمایہ ایمان بود، ذکر او، توجہ کرنا، ذکر او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ فرمایا حضور کا ذکر ایمان کا سرمایہ ہے، حضور کا ذکر ایمان کا سرمایہ ہے، ایمان پنپتا اور پلتا ہی حضور کے ذکر سے ہے۔ اور ہر گدا از یاد او سلطان بود، ہر وہ گدا، ہر وہ فقیر جو حضور کی یاد میں مست ہو جائے، حضور کے ذکر میں غرق ہو جائے، جس کی زبان ہمہ وقت حضور کے ذکر میں رطب اللسان ہے، فرمایا وہ ایک دور آتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا سلطان بن جاتا ہے۔ تو اتباع سے محبت مقدم ہے، اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ یار کا ذکر کیا جائے اور یار کا ذکر سنا جائے۔ الحمدللہ یہ بہرا، یہ نصیب اور یہ حصہ اور مقدر اہل سنت کے حصے میں آیا کہ صبح کو بھی ذکر مصطفیٰ، چاشت بھی ذکر مصطفیٰ، دوپہر بھی ذکر مصطفیٰ، سے پیر بھی ذکر مصطفیٰ، عصر مغرب عشاء بھی ذکر مصطفیٰ، دن بھی ذکر مصطفیٰ، رات کو بھی ذکر مصطفیٰ، خوشی ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ، غمی ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ، چہلم ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ، ختم اور کل خانی ہو پھر بھی ذکر مصطفیٰ، کوئی عرس ہو پھر بھی ذکر مصطفیٰ، بقول شاعر نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کے نصیبے میں یہ بات آئی ہے کہ انہیں اگر تانا بھی ملا، انہیں داغ بھی ملا ہے، انہیں الزام ملا ہے، تو کثرت ذکر مصطفیٰ کا ملا۔ کسی پر الزام کوئی اور کسی پر الزام کوئی۔ ہم پر الزام کس چیز کا ہے؟ ہم پر الزام یہ ہے کہ یار یہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ نبی کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ یہ الزام ہمیں قبول ہے، اور یہ وہ الزام ہے جو الزام ہمیں محبت کے بعد حضور کی اتباع میں ڈالتا ہے۔ جب محبت کے پیدا ہو جانے کے بعد ہم حضور کی اتباع کے راستے پہ جب چل جاتے ہیں تو اس راستے پر چلنے والا، مداومت اختیار کرنے والا، استقلال سے چلنے والا پھر معین الدین بنتا ہے، پھر وہی نظام الدین بنتا ہے، پھر وہی فرید الدین بنتا ہے، پھر وہی شمس الدین اور قمر الدین بنتا ہے، پھر وہی مہر علی اور جماعت علی بنتا ہے، پھر وہی پیر محمد کرم شاہ بنتا ہے۔ جو محبت کے راستے سے ہو کر اتباع کے راستے پہ چلے، معلوم ہونا چاہیے طلباء کرام کہ اگر خالی اتباع ہو اور محبت نہ ہو تو وہ اتباع کھوکھلی اس بندے کو فائدہ ہرگز نہیں دے گی۔ اقبال فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اگر اتباع ہو مگر اس اتباع میں محبت نہ ہو، سنیے، اتباع ہو مگر اس میں محبت نہ ہو، مراد کیا ہے کہ نماز ہو مگر نماز میں مصطفیٰ نہ ہوں،
روزہ تو ہو مگر روزہ میں حضور نہ ہو، زکوٰۃ اور حج تو ہو لیکن اس زکوٰۃ اور حج میں حضور نہ ہو۔ تو اقبال کہتے ہیں مجھے کیا تھا کام رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور فرمایا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا شوق، آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی چاہت اور آپ کی لگن میری نماز کی اصل نہ ہو تو قیام بھی پردہ ہے، سجود بھی پردہ ہے، قیام بھی عبث ہے، سجود بھی بے معنی ہے، جب تک نماز میں آپ کی محبت شامل نہ ہو۔ اور فرمایا ایسی نماز، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ فرمایا جس کی نماز میں حضور کا شوق نہیں، حضور کی محبت نہیں، حضور کا پیار نہیں، ایسی نماز بھی بے فائدہ ہے اور ایسا امام بھی بے فائدہ ہے۔ تو اتباع کے لیے محبت ضروری ہے، اور صرف اتباع ہو لیکن اللہ نہ کرے محبت نہ ہو تو وہ اتباع بھی بندے کو فائدہ، بولیے، بندے کو ایسی اتباع فائدہ نہیں دیتی، پہلے حضور کی محبت ہو۔ اب اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے کو۔ حضور فرماتے ہیں میں جیسے جاگوں ویسے جاگو، میں جیسے سوؤں ویسے سوو، میں جیسے مسجد میں داخل ہوتا ہوں تم ویسے داخل ہوو، میں جیسے مسجد سے نکلتا ہوں ویسے نکلو، میں جوتا پہنتے ہوئے جو قدم جوتے میں پہلے ڈالتا ہوں وہ ڈالو، اتارتے ہوئے جو قدم میں پہلے اتارتا ہوں وہ اتارو، جیسے میں بولتا ہوں ویسے بولو، جیسے میرا اخلاق ہے ویسے تمہارا اخلاق ہو، جیسے میرا اپنے ارد گرد کے ماحول میں موجود اللہ کی مخلوق سے رویہ ہے ویسا تمہارا رویہ ہو، جیسا میرا لباس ہے ویسا تمہارا لباس ہو، جیسے میری زندگی ہے ویسے تمہاری زندگی ہو، جیسے میری عبادات ہیں ویسے تمہاری عبادات ہو۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، فرمایا جب تم میری سیرت کے سانچے میں ڈل جاؤ گے تو پھر تمہاری ادائیں، توجہ، تمہاری ادائیں جب میری اداؤں سے مشابہت اختیار کر لیں گی، جب تمہارا سونا میرے سونے جیسا ہو جائے گا، تمہارا جاگنا میرے جاگنے جیسا ہو جائے گا، جب تمہاری ادائیں میری مشابہت اختیار کر لیں گی، تو چونکہ میری ادائیں اللہ کو پیاری ہیں، میرے سونے کا انداز اللہ کو پیارا ہے، میرے جاگنے کا انداز اللہ کو پیارا ہے، میرے بولنے کا انداز، میرا رویہ اللہ کو پیارا ہے، جب تمہارا رویہ میرے رویے کے مطابق ہو جائے گا تو اس مطابقت کی وجہ سے چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور وہ میرا محب ہے، جب تمہاری ادائیں میری اداؤں سے مطابقت اختیار کر لے گی تو پھر معاملہ تمہارے پاس بھی وہی ہوگا کہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور خود تمہارا محب بن جائے گا۔ علماء کرام موجود ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح حدیث، ایک صحابی رسول، شاید ان کا نام حضرت سعید ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے حضور نے بلایا، صحابی حاضر ہو گئے،
لبیک و سعدیک فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ارجع، واپس جا، فصل، نماز پھر پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ قبلہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ پڑھے صحیح مگر وہ ہو نہ، قبول نہ ہو۔ حضور نے فرمایا تو نے پڑھی کوئی نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ دیکھ رہے تھے، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، میں نے پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا پڑھی تو ہے مگر یوں نہیں پڑھی جیسے میں پڑھتا ہوں، پڑھی تو ہے مگر توجہ یوں نہیں پڑھی جیسے میں پڑھتا ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اچھا قبلہ ابو صحابی نے قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، قومہ بھی ہوا تھا، سجدہ بھی ہوا تھا، جلسہ بھی ہوا تھا، قعدہ بھی ہوا تھا، ارکان تو اس نے کیے تھے نا ادا، پریکٹائز تو کیے، لیکن اس کا قیام حضور کے قیام جیسا نہ ہوا تو قیام نہ ہوا۔ رکوع حضور کے رکوع جیسا نہ ہوا تو رکوع نہ ہوا۔ سجدہ حضور کے سجدے جیسا نہ ہوا تو سجدہ نہ ہوا۔ نماز حضور کی نماز جیسی اگر نہ ہوئی تو پھر نماز نہ ہوئی۔ فرمایا پڑھ یوں پڑھ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس صحابی نے نماز دوبارہ پڑھی۔ یہ حدیث پاک سن کر پڑھ کر اقبال نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر قیام نام ہے آپ کے قیام جیسا قیام کرنے کا، اگر رکوع نام ہے آپ کے رکوع جیسا رکوع کرنے کا، اگر سجدہ نام ہے آپ کے سجدہ جیسا سجدہ کرنے کا، اگر قومہ نام ہے آپ کے قومہ جیسا قومہ کرنے کا، اگر جلسہ اور قعدہ نام ہے آپ کے جلسہ و قعدہ جیسا جلسہ قعدہ کرنے کا۔ اقبال کہتے ہیں پھر سیدھا مجھے کہنے دو نا کہ مجھے کیا تھا کام رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر نماز کی پوری پریکٹس، نماز کی پوری ایکسرسائز، نماز میں جتنی اٹھک بیٹھک ہے، نماز میں جتنا قیام رکوع اور سجدہ ہے، کھڑا ہونا اور جھکنا ہے، سلام پھیرنا ہے، تکبیر ہے، یہ جتنی ادائیں ہیں، اگر یہ نماز نام ہے آپ کی اداؤں کو دہرانے کا، ریوائز کرنے کا، پریکٹائز کرنے کا نام اگر نماز ہے تو اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کہنے دیں مجھے کیا تھا کام رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ یا رسول اللہ پھر یہ لگتا یوں ہے کہ رکوع میں بھی آپ کا نقش قدم ڈھونڈا جا رہا ہے اور سجدہ میں بھی آپ کا نقش قدم ڈھونڈا جا رہا ہے، قعدہ و تحیات میں بھی آپ کا نقش قدم ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اقبال فرماتی ہیں اگر آپ کو ڈھونڈنا نماز ہے، آپ کے نقش قدم کو تلاش کرنا نماز ہے، اگر آپ کی کمال درجے کی اتباع کا نام نماز ہے تو پھر کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان لے جائے نہ ساز میں، اور تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ یا نساز میں، پر نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی
تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ توجہ ہے جی؟ ایک اور مقام پہ اقبال فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اقبال کا عقیدت کا، محبت کا انداز دیکھنا ذرا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو صلاۃ صبح ہو تو بانگ اذاں، یا رسول اللہ فجر بھی آپ ہیں۔ قبلہ چشتی صاحب اقبال فرماتے ہیں یا رسول اللہ ظہر بھی آپ ہیں، عصر بھی آپ ہیں، مغرب بھی آپ ہیں، عشاء بھی آپ ہیں، اور اذان کی آواز بھی آپ ہیں۔ اذان کی آواز بھی، اور قبلہ چشتی صاحب زیادہ صاحب، اقبال کی یہ بات صرف فرد فرید کی بات نہیں، فرد واحد کی بات نہیں، پوری امت کے عاشقوں کے عشق کا یہ خلاصہ ہے، پوری امت کے محبین کی محبت کا یہ خلاصہ ہے کہ سب کچھ حضور ہیں۔ پیارے بچوں، اگر فجر حضور ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہو اور فجر سے محبت نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت ابھی پوری نہیں ہوئی، چونکہ فجر جو حضور ہیں، فجر جو حضور ہیں، اس کا مطلب ہے فجر کی نماز پڑھنا حضور سے ملنا ہے، اور نماز بھی وہ جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، یا فجر ہے یا عصر ہے، اعلیٰ خطر کی دو ہی نماز۔ صلاۃ وسطیٰ علماء کا کیا قول ہے، یا فجر یا عصر، اور پھر فجر بھی وہ جس کے بارے میں آقا نعمت فرمائیں کہ ترازو لگا لو، ترازو کے ایک پلڑے میں دنیا کا مال رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میری فجر کی نماز کی 2 سنتیں رکھ دو۔ حضور کے فرمان کا مفہوم ہے، میرے آقا نعمت نے فرمایا دنیا کے مال والا ترازو کا پلڑا ہلکا ٹھہرے گا اور میری 2 سنتوں والا پلڑا باری ہوگا۔ اب غور کریں بیٹا، طلباء غور کریں، دنیا میں کیا ہے؟ یہ 7 زمینیں، 7 آسمان، شرق غرب شمال جنوب، شمس و قمر، لیل و نہار، حیوانات و نباتات، جمادات، حشرات، بینک بیلنس، اناج اور فصلیں، سونا اور چاندی، گھوڑے اور جوڑے، مال و متاع دنیا، سیم و زر، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یا نظر سے باہر ہے، یہ ساری دنیا ہے،
حضور نے فرمایا یہ ساریاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے میں فجر کی 2 سنتیں فرمایا دنیا والے دنیا کے مال والا پلڑا ہلکا ہوگا، میری 2 سنتوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اچھا یہ بات بھی قابل غور ہے اور زیر نظر رہنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ سنتیں ہیں حضور کی اور فرض ہیں اللہ کے، فرض ہیں اللہ کے، توجہ ہے نا جی؟ فرض اس اللہ کے ہیں جس اللہ کو محمد بھی جھکتے ہیں جی، پوری مخلوق کا رخ مصطفیٰ کی طرف ہے اور مصطفیٰ کی توجہ خدا کی طرف ہے۔ اس اللہ کے 2 فرض ہیں جس اللہ کو حضور بھی سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، جس کے سامنے آقا ہمارے مولا بھی اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں۔ اگر فجر کے حضور کی 2 سنتوں کا یہ حال ہے، اللہ کے 2 فرضوں کے کیا شان ہو؟ سبحان اللہ۔ شاعر مشرق اقبال فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اقبال فرماتے ہیں میں یورپ میں رہا، وہاں کی ہوا بڑی مستانی تھی، اس میں شمشیر کی تیزی تھی۔ مراد کیا ہے؟ وہاں ابلیس اریاں پھرتا تھا، ابلیس دندناتا پھرتا تھا، یورپ کی مغربی تہذیب۔ فرمایا وہاں بھی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ فرماتے ہیں جو میرے والد گرامی شیخ نور محمد نے مجھے علی صبح اٹھنے کی عادت ڈالی تھی اور تہجد کی عادت ڈالی تھی، اور پھر مجھے نماز اور تلاوت قرآن کی عادت ڈالی، فرماتے میں یورپ میں بھی رہ کر میں نے وہ عادت نہیں چھوڑی۔ جہاں 11-12 بجے سورج لوگوں کے لیے طلوع ہوتا تھا، میں نے وہاں بھی نہ تہجد چھوڑی ہے، نہ حضور کی فجر چھوڑی ہے، نہ مصطفیٰ کی طرف دیا ہوا اللہ کا قرآن چھوڑا۔ اور اقبال فرماتے ہیں سنیے 4 نام لیے اقبال نے، عطار ہو قبلہ، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو۔ یہ 4 نام قابل غور ہیں۔ اقبال جب کسی کا نام لیتا ہے تو ایسے نہیں لیتا، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا عطار ہو، عطار سے مراد حضرت شیخ فرید الدین عطار، تصوف کی اینٹیں رکھنے والا بندہ، صاحب منطق الطیر، فرید الدین عطار، صوفی۔ یہاں اقبال نے کہا کہ کوئی صوفی ہو، عطار سے مراد یہاں کیا ہے کہ کوئی صوفی ہو۔ نام تو عطار تھا لیکن یہ مستعار لیا اقبال نے استعارہ کے طور پر، کوئی صوفی ہو، عطار ہو، رومی ہو۔ کون؟ رومی سے مراد مولانا روم، وہ مولانا روم جن کے مکتب علم میں شمس تبریز عاشق گیا تھا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ رومی ہو، رازی ہو، رازی سے مراد حضرت امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر مفاتیح الغیب۔ مراد کیا ہے کہ کوئی مفسر ہو۔ آگے فرمایا غزالی ہو، غزالی سے مراد امام محمد غزالی
اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دانا ہو یا حکیم ہو یا صوفی ہو یا فلسفی خواہ بھلے کوئی جو بھی ہو، کوئی جو بھی ہو، عالم ہو یا صوفی ہو، زاہد ہو یا فلسفی ہو یا مفسر ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ فرمایا بندے کے ہاتھ آہ سحرگاہی کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پچھلی رات دعائے نیم شب، دعائے نیم شب، پچھلی رات اٹھ کر اللہ کے حضور مناجات کرنا، فرمایا اس کے بغیر بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، ملتا اسی کو ہے جب ساری مخلوق سو رہی ہو اور وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، اسی کو ملتا ہے۔ خواہ کوئی عالم بننا چاہے، خواہ کوئی صوفی بننا چاہے یا مجاہد بننا چاہے یا زاہد بننا چاہے، اللہ کے حضور جس قسم کی پذیرائی تجھے چاہیے، فرمایا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ کیوں کہ تو صلاۃ صبح تو بانگ اذاں، یا رسول اللہ فجر بھی آپ ہیں، ظہر بھی آپ ہیں، عصر بھی آپ ہیں، مغرب بھی آپ ہیں، عشاء بھی آپ ہیں، بس آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں۔ اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسوہ اور عملی نمونہ رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے علماء سے بکثرت سن رکھا ہوگا، بیان کرنے کا ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بلال تو نے صلاۃ خمسہ کے لیے لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا ہے، تو نے صدا لگانی ہے اللہ کے گھر لوگوں کو بلانے کے لیے۔ اب حضرت بلال کا معمول کیا تھا، سنیے اور سر دھنیے، توجہ۔ اذان کے لیے کھڑے ہوتے، اذان کے لیے کھڑے ہوتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ تک بلال کا رخ قبلہ کی طرف رہتا، کعبہ کی طرف رہتا۔ جب بلال نے کہنا ہوتا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت بلال پتہ کیا کرتے تھے؟ اب یہاں اتباع اور محبت دونوں یکجا دیکھنا۔ سیدنا بلال کیا کرتے تھے؟ رخ کو کعبے سے پھیر لیتے تھے۔ اگر حضور ادھر ہوتے تھے دائیں جانب، تو دائیں جانب چہرہ پھیر کر حضور کے ودہا کے مکھڑے کو تک کر کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر حضور ادھر ہوتے تو ادھر رخ پھیر کر نظریں حضور کے چہرے پر جمع کر کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں اتباع بھی ہے اور محبت بھی، بولو محبت بھی۔ یہ بلال اور ایک اور صحابی ہیں، ان کا معمول تھا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلی صف میں انتہائی دائیں جانب کھڑے ہوتے تھے، حضور کے بالکل پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تھے، دوران جماعت دائیں جانب۔ ایک بار کسی نے کہہ دیا کہ ماجرا کیا ہے کہ تو ہمیشہ نماز ادھر ہی پڑھتا ہے، دائیں جانب سائیڈ پہ حضور کے پیچھے کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ تو وہ صحابی کہتا ہے کہ اگر میں حضور کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں نا تو میری نماز نہیں ہوتی، میری نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ سب کی ہو جاتی ہے، تیری نہیں ہوتی؟ کہا ہاں نہیں ہوتی۔ کیسے؟
کہا کہ اگر میں بالکل حضور کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں تو دوران نماز آپ کا چہرہ آپ کے سر کی وجہ سے میری نظروں سے اجل ہو جاتا ہے، تو مجھے نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ میں ذرا دائیں جانب کھڑا ہو کر حضور کی زیارت کرتا رہتا ہوں، زیارت مصطفیٰ کی کرتا رہتا ہوں، عبادت خدا کی کرتا رہتا ہوں۔ جی تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ تو اور کہیں میں اور کہیں، بن دیکھے سجدہ کروں۔ کہا اگر میں بالکل حضور کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں تو مجھے فتوحا کا مکھڑا نظر نہیں آتا، میری نماز کامل نہیں ہوتی۔ میں ذرا سائڈ پہ کھڑا ہو کر دوران نماز زیارت حضور کی کرتا رہتا ہوں اور عبادت خدا کی ہوتی رہتی۔ یہ صحابہ کرام کا اتباع اور محبت کا جذبہ تھا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت بلال نے اذان دینا بند کر دی تھی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی و مولا علی، تمام صحابہ کرام حضرت بلال سے کہنے والے ہیں کہ اذان دو، حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو حضرت بلال نے جواباً کیا کہا؟ کہا زمانہ وہ تم لا دو، اذان میں دے دیتا ہوں۔ اگر وہ دور نہیں پلٹا سکتے ہو تو میں اذان نہیں دوں گا۔ اور پھر صرف اذان دینا ہی بات نہیں کی، مدینہ شہر بھی چھوڑ دیا، مدینہ شہر بھی چھوڑ دیا۔ میں پوچھتا ہوں اہل فتویٰ سے، اہل علم سے، کہ جس کو حضور کہے کہ اذان دیا کر، قبلہ وہ کہتا ہے میں اب نہیں دوں گا۔ حضور کہتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ میں مرنا، جو مدینہ میں مرے گا میں کل بروز حشر اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی حضور اذان پر بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں، شہر مدینہ کے رہائش پر بھی حضور کی موٹیویشن موجود ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ حضرت بلال نہ اذان دے رہے ہیں نہ مدینہ شہر میں بس رہے ہیں۔ اچھا، جب حضور زندہ تھے، ظاہری طور پر حیات تھے، بلال کے نزدیک اس وقت اذان دینا محبت تھی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ بلال کے نزدیک ہر عاشق کا اپنا مکتب عشق ہوتا ہے۔ جب حضور ظاہری طور پر حیات تھے تو اس وقت بلال کے نزدیک اذان دینا محبت تھی، اور جب اب والضحیٰ کا مکڑا سامنے نہیں رہا تو اب اذان نہ دینا محبت ہے۔ جی جب تک حضور مدینہ میں تھے تو بلال جیسے عاشق کے نزدیک مدینہ میں رہنا محبت تھا، اور جب حضور مدینہ میں ظاہری طور پر نہیں رہے تو اب مدینہ میں نہ رہنا بلال کے لیے محبت ہے۔ اب ہے وہ بھی محب ہے، وہ بھی محب، لیکن باقیوں کی محبت کا انداز اور ہے، مگر حضرت بلال کی اظہار محبت کا انداز اور ہے۔ اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اور اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اقبال فرماتے ہیں بلال تجھے مبارک ہو کہ اذان تیرے عشق کا ترانہ ہے اور نماز تیرے لیے مصطفیٰ کو دیکھنے کا بہانہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت بلال مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا آیا کرتے تھے، محمد مصطفیٰ کے دیدار کے لیے زیادہ آیا کرتے تھے۔ ان کی اصل خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں مسجد جاؤں گا تو مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی، میں حضور کو دیکھوں گا۔ تو صحابہ کرام کی پوری زندگیوں میں اتباع اور محبت دونوں ایک ساتھ موجود ہیں، محبت بھی موجود ہے اور اتباع بھی موجود ہے۔ حضرت علی کی گود میں جب حضور سر ناز رکھ کر سو گئے تھے تو وہاں کیا کیا تھا؟
بولیے ذرا سبحان اللہ۔ وہاں کیا کیا تھا؟ وہاں اتباع بھی تھی اور محبت بھی تھی۔ اور قبلہ صاحبزادہ صاحب، محبت پہلے تھی، اتباع بعد میں تھی۔ یہ محبت تھی نا جس نے یہ نہیں کہنے دیا کہ میری اثر باقی ہے، جس نے یہ نہیں بولنے دیا کہ اثر ابھی تک میرے ذمے ہے۔ حضور اگر سر ناز رکھ کر سو گئے تو مولا علی نے حضور کو نہ سوتے ہوئے منع کیا اور نہ سو جانے کے بعد بیدار کیا، بلکہ ایک نظر ادھر دیکھتے رہے اور دوسری نظر ادھر دیکھتے رہے۔ ایک نگاہ اس آفتاب فلک کی طرف دیکھتے تھے جو غروب ہو رہا تھا، اور دوسری نگاہ اس آفتاب نبوت کی طرف دیکھتے تھے جس نے غروب ہونا ہی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جس کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اب کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے تو عشق کے قاضی سے فتویٰ لیا کہ کھول کتاب ڈسا قاضی، ادو وقت نماز ادو یار آ گئے، این ہک بیت و فرض عظیم دسیندے، میری سوچ تو پانے تار آ گئے کہ ناشاد نماز قضا پڑسوں، اٹھی ادب کرو سرکار آ گئے۔ اب حضور کو حضرت علی نے جگایا نہیں، بیدار نہیں کیا۔ یہ ہے محبت کہ میں کیوں جگاؤں، پھر پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ حضور کو جگانا نہیں، حضور سوئے ہوئے ہیں، سوئے رہیں۔ یہ بات اور قابل توجہ ہے۔ یوں ہی حضور بیدار ہوئے، حضور نے حضرت علی سے پوچھا، علی اثر پڑی تھی؟ اثر پڑی تھی؟ اچھا، یہ پوچھنا اس وقت تھا جس وقت سونے لگے تھے، لیکن فرمایا مولوی اگر میں اس وقت پوچھتا تو پتہ کیسے چلتا کہ میں کون ہوں، میری اتھارٹی کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب جب نماز عصر جاتی رہی، قضا ہو گئی، بیدار ہوئے تو پوچھ رہے ہیں نماز پڑھی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکا، ادھر سے آیا آپ نے ادھر بھیج دیا، واپس آیا تو آپ میرے گود میں سر ناز رکھ کر سو گئے، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا تو نماز تو میرے ذمے ہے۔ تو پوچھا پھر پریشان کیوں ہے؟ توجہ کرنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ سوچ یہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کی تعظیم مل گئی ویسے اگر آپ کی اثر بھی مل جاتی، جیسے آپ کی محبت مل گئی ویسے ہی آپ کی ادا کو ریوائز کرنا مل جاتا، آپ کی پڑھی ہوئی نماز کا پڑھنا نصیب ہو جاتا تو سونے پہ سہاگا ہوتا۔ کاش مجھے اثر مل جاتی، کاش میری اثر قضا نہ ہوتی۔ حضور نے فرمایا چلو کوئی نہیں قضا پڑھ لینا۔ عرض کیا یا رسول اللہ نہ کدی قضا کیتی ہے نہ کدی قضا پڑھی ہے، اسائیں الحمدللہ علی علیہ ہیں، اسیں نہ نیتی ہے نہ قضا کیتی ہے، انہوں نے کبھی قضا کی ہی نہیں۔ اور قبلہ توجہ طلب یہ بات ہے کہ حضور کی خدمت میں نماز مس ہو رہی ہے لیکن حضرت علی پھر بھی پریشان ہے، حضور کی خدمت میں مس ہوئی نماز پر پریشان ہے کہ کاش جیسے آپ کی تعظیم ملی، تکریم ملی، محبت ملی ویسے ہی آپ کی اثر مل جاتی۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہ اب ٹلنے والا نہیں اور اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے، اگر اس کی قضا ہو جائے تو پھر دشمن تالیاں بجائیں گے۔ اب حضور نے کیا کیا؟ کھڑے ہو گئے، اللہ کی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کیا اللہم ان علیٰ فی طاعتک، سبحان اللہ، اللہم ان علیٰ فی طاعتک، یا اللہ علی تیری نوکری میں تھا، علی تیری اطاعت میں تھے، علی تیری نوکری میں تھا، سوئے ہوئے حضور خود ہیں مگر کہہ رہے ہیں علی تیری نوکری میں تھا۔ وہ کس لیے؟
ہماری محبت خدا کی محبت ہے، ہمارا پیار خدا سے پیار، ہماری تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ کان علی یا ان علی فی طاعتک و طاعت رسول کا، اور تیرے رسول کی نوکری میں تھا۔ اس کا ترجمہ میں اپنی محبت میں اپنے انداز میں یوں کیا کرتا ہوں کہ علی چونکہ میری نوکری میں تھا لہذا تیری نوکری میں تھا۔ کان علی فی طاعتک یا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسول کا، چونکہ علی تیرے رسول کی نوکری میں تھا تو لہذا تیری ہی تو نوکری میں تھا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فردد لہ الشمس وفی روایت فردد علیہ الشمس، یا اللہ ایک قضا نہیں پڑھو ادا پڑھوے تے چونکہ تیری نوکری یہ چاہیے مر تو کرم کر ذرا سورج تو ہٹا۔ فردد لہ الشمس یا فردد علیہ الشمس، یہاں لہو اور علیہ ہے، یہ بھی قابل غور ہے۔ یا اللہ اس کے لیے سورج لوٹا یا اس پر سورج لوٹا، کس پر؟ علی پر۔ بولیے علی پر، قبلہ توجہ، علی پر کیوں لوٹا؟ چونکہ یہ اثر کا عادی ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ چونکہ یہ میری ادا سے محبت کرنے والا ہے، یہ میری ادا کو چھوڑنے والا نہیں ہے، میری ادا سے میری اتباع سے پیار کرنے والا ہے، میری اتباع کا یہ عاشق ہے، حریص ہے میری اتباع پر، اور چونکہ اس کے سینے میں محبت ہے تو محبت کرتے ہوئے اس نے مجھے اپنی گود میں سلایا، اور اتباع کا جذبہ اس کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کی اثر قضا نہ۔ جہاں یہ دونوں چیزیں مل جائیں، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں چیزیں مل جائیں، وہاں کہا کہ علی تو علی تھا، تو بھی سورج لوٹا سکتا ہے۔ اقبال کا اپنا ایک فکر ہے اور فکر بہت بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی اتباع اور جس کی محبت اتنی اس درجے پر بڑھ جائے جس درجے پر حضرت علی کی اتباع اور محبت تھی، تو پھر امت مصطفیٰ کا عام بندہ بھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس، بولیے نا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھر وہ واپس بلوا سکتا ہے جس میں یہ دونوں چیزیں مل جائیں، اکٹھی ہو جائیں، یکجا ہو جائیں۔ اب حضور نے دعا کی، اس کے لیے سورج لوٹا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین زوجہ مصطفیٰ فرماتی ہیں میں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور دعائے مصطفیٰ کے نتیجے میں واپس آتے ہوئے بھی دیکھا۔ سورج وقت عصر پہ لوٹ آیا اور اعلیٰ حضرت بولے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، انت نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب ڈوبا ہوا سورج عصر پہ آ گیا۔ اور اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، حضور نے کہا تھا فردد لہ الشمس، اس پر لوٹا، علیہ الشمس، اس پر لوٹا، لہ الشمس، اس کے لیے لوٹا، اس کے لیے لوٹا یا اسی پر لوٹا۔ علماء کرام موجود ہیں۔ اب جب سورج لوٹا تھا وقت عصر پر، اس وقت میں اگر حضرت علی کے علاوہ کوئی اور اثر پڑتا تو اس کی اثر نہیں ہونی تھی۔ قبلہ توجہ کرنا، بڑا لطیف اور پیارا نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر حضرت علی کے علاوہ اس دوبارہ اثر کے ٹائم میں کوئی اور اثر پڑتا
تو اس کی اثر بولیے اونچا بولیے کیوں نہیں ہونی تھی؟ وقت تو اثر کا تھا، ہونی کیوں نہیں تھی؟ سنیے وہ وجہ میں بتاتا ہوں۔ ہونی اس لیے نہیں تھی کہ علی کے علاوہ کوئی اور ایسا اس وقت نہیں تھا جس نے اثر مصطفیٰ کے اثر میں گزاری ہو۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جس نے اثر مصطفیٰ کے اثر میں گزاری ہو جیسے علی نے گزاری۔ اگر کوئی ویسے گزارتا جیسے علی نے گزاری اثر، چھوڑ دی اثر، اب دوسرے وقت میں اس کی اثر ہو جانا تھی، اور جس نے علی جیسی اثر نہیں گزاری اس کی اب اثر نہیں ہوگی، تو پتہ چلا نماز بھی اس کی ہوتی ہے جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، اثر بھی اس کی ہوتی ہے جس کی اثر میں مصطفیٰ کی محبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا صرف اس کے لیے سورج لوٹا، لہو اس کے لیے یا علیہ اس پر لوٹا، اس کے لیے لوٹا اور اسی پر لوٹا، اور کوئی پڑھتا اس وقت میں اس کی اثر نہیں ہونی تھی۔ اگر اس نے اب اثر کروانی ہے تو اسے اثر پہلے یوں گزارنی چاہیے تھی جیسے علی نے گزاری تھی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جیسے علی نے گزاری تھی ویسے کوئی گزارتا تو اس کی اثر ہو جاتی۔ اب اثر کے وقت پر سورج آ گیا، اور سورج اب کس کو دیکھ رہا تھا؟ اب سورج کسے دیکھ رہا تھا؟ علی کو۔ کس کو؟ کیوں؟ چونکہ اس کو بھی علم تھا، جو لوٹا ہے سورج اسے بھی معلوم تھا کہ لوٹانے والے نے اسی کے لیے لوٹایا ہے، لوٹانے والے نے اس کے لیے لوٹایا ہے۔ اب سورج اثر پر آ کر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور اس انتظار میں تھا سورج یقین کریں کہ علی سلام پھیرے تو میں واپس کا سفر شروع کروں، لیکن اگر وہ سلام نہ پھیرے سورج کی مجال نہیں تھی کہ واپسی کا سفر شروع کرتا۔ کتنی خوبصورت بات ایک شاعر کرتا ہے کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر بار بار دیکھے اسے علی کہتے ہیں، اور علی علی بنا کیسے؟ محبت بھی تھی اس کی سیرت میں اور حضور کی اتباع بھی تھی۔ اللہ کی قسم جو حضرت علی جیسی محبت سینے میں رکھ کر حضور کی اتباع کمال درجے کی کرے، پھر صرف علی کو سورج نہیں دیکھتا، سورج ہر اس بندہ علی کو بھی دیکھتا ہے، ہر اس بوئے علی کو بھی دیکھتا ہے، ہر اس غلام علی کو بھی دیکھتا ہے، ہر اس علی کے نوکر کو بھی سورج دیکھتا ہے جس کے سینے میں حضور کی محبت کا ویسا عکس ہو اور حضور کی اتباع کے بھی ویسی تصویر ہو۔ چونکہ رب کا وعدہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو ہم دے بھی دیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ لسانہ الذی یتکلم بہ وقلبہ الذی یتفکر بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں اس کا دل و دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اقبال کے مرشد مولانا روم کہتے ہیں پھر ایک
وقت ایسا بھی آتا ہے بندہ مومن پر کہ گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، پھر اس کا بول اللہ کا بول ہوتا ہے، پھر اس کا بول اللہ کا بول ہوتا ہے، نکلتا وہ بندے کے حلق سے ہے لیکن وہ اس کا بول نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بول ہوتا ہے۔ پیر سیال لجپال حضور ثالث غریب نواز مجاہد اعظم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے انگریز کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، انگریز نے ترغیب بھی برتی ترہیب بھی برتی، لیکن سیال کے پایہ ثبات میں لغزش نہ تھی نہ آئی۔ پھر اس نے کہا کہ میری مخالفت چھوڑ دے، میں ریاست تیرے نام کر دوں گا، ریاست تیرے نام کر دوں گا۔ حضور ثالث غریب نواز وہ محبت مصطفیٰ اور اتباع رسول کا کامل نمونہ، وہ سنت مصطفیٰ کا پہرے دار اور پاسباں اور چوکیدار حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی علیہ الرحمہ نے انگریز سے کہا کہ تو یہ مجھے دے گا، یہ ریاست اور زمین کوئی تیری ہے کہ تو مجھے دے گا؟ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ کوئی تیری ہے کہ تو مجھے دے گا؟ یہ کل بھی میری تھی، یہ آج بھی میری ہے۔ اور قبلہ تحریک پاکستان کے جو منصف مزاج محققین ہیں، جو تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی تحقیقات میں یہ لکھا ہے، اپنے ریسرچ پیپر ورکس میں اس بات کو وہ ریکارڈ پہ لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بر صغیر کے اس علاقہ میں پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن سیال شریف کے ضیاء الدین نے انگریز سے کہا تھا کہ یہ تیری نہیں، یہ میری ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، فرمایا کہ ہر ملک میری ملکیت ہے، اللہ کا ہر ملک میری ملکیت ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کی ملکیت ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، تو لہٰذا یہ سارے ملک میری ملکیت ہے، یہ میری جائیداد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دن پاکستان ہمارے وجود میں آ گیا تھا جس دن حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے انگریز سے کہا تھا کہ یہ تیری نہیں کہ تو مجھے دے گا، یہ کل بھی میری تھی، یہ آج بھی میری ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی یہ کل بھی انہی کا تھا، آج بھی انہی کا ہے۔ یہ دھرتی کل بھی اولیاء کا فیضان تھا، آج بھی اولیاء کا فیضان ہے۔ اور یہ صرف یہ دنیا نہیں، اگلی دنیا بھی ہر اس بندے کی ملکیت ہے جس کے سینے میں سب سے پہلے حضور کی محبت کا بیج بویا جائے، اور پھر اس محبت کو معراج کی طرف لے جانے کے لیے، عشق کی انتہا تک لے جانے کے لیے حضور کی اتباع کی جائے، اپنی سیرت کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈالا جائے، اور محبت کو پیدا کرنے کا سب سے پہلا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ حضور کا ذکر بار بار کیا جائے، نعت کے رنگ میں، تقریر کے رنگ میں، شاعری کے رنگ میں، نثر کے رنگ میں، نظم کے رنگ میں، میلاد میں، جلسے میں، جلوس میں، محفل میں حضور کا ذکر بار بار کیا جائے۔ اور یقین کریں یہ حضور کا ذکر اور حضور کا میلاد اور حضور کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کا ضامن بھی ہے کہ جب بار بار نسل نو کے کان بار بار سنیں گے لم یات نظیر و کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جب بار بار کان سنیں گے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تی شانہ سب بنیاں۔ جب نسل نو نیو جنریشن محفل میں آنے والی نئی نسل کے کان جب بار بار محفل میں، میلاد میں، جلسے میں، جلوس میں جب بار بار سنیں
پائیں گے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، جب بار بار سنیں گے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد یا بگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور شوکت سنجر و سلیم جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب، اور عالم یاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جب محفل میں بار بار بچوں کے یہ کان سنیں گے کہ آن جملہ رسل ہادی برحق کے گزشتند، آن جملہ رسل ہادی برحق کے گزشتند، برفضل تو اے ختم رسل دادا گواہی۔ جب یہ کان بار بار سنیں گے پھر محبت بھی پیدا ہوگی، اور ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا بھی ہوگا، اور جب یہ عادت بن جائے گی، معمول بن جائے گا، روٹین میٹر بن جائے گی، تو ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ اتباع بھی کامل اس بندے کو نصیب ہو جائے گی۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضور کے ذکر کا طواف کرتے رہیں، ہم اس کو یاد کو مناتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں، ذکر بار بار کرتے رہیں اور کرواتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے، خداوند ذوالجلال ہمیں حضور کے ذکر میں رطب اللسان رہنے کی توفیق بخشے، آپ کی محبت کا بیج سینے میں بونے کی توفیق بخشے، اور پھر اتباع کر کے اپنی اس محبت کو عشق کے درجے پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔